دوستو آج ہم بات کریں گے فاتح اندلس طارق ابن زیاد کی، اس عظیم مہم کی جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے ایک بربر قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ اسپین کو فتح کیا۔ آج ہم جانیں گے کس طریقے سے ایک غلام نے اندلس اسپین کو فتح کیا اور جبل طارق کو اپنا نام دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طارق ابن زیاد کی زندگی، طارق ابن زیاد کی کردار، آپ کی حکمت عملی اور آپ کی فتح کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں یا عظیم قائدین کی کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ دوستو، طارق ابن زیاد جن کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، ایک عظیم اسلامی سپہ سالار اور تھے جنہوں نے 711 سے 718 عیسوی کے دوران اسپین کی فتح کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی فتح کی داستان سنائیں، آئیے سمجھتے ہیں کہ طارق ابن زیاد کون تھے اور وہ کس دور میں ابھرے۔ دوستو، طارق ابن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا، جو غالباً الجزائر کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ اششادف قبیلے سے تھے، جبکہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ وہ الحاسا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو تلمسان الجزائر کے علاقے میں آباد تھے۔ طارق ابن زیاد ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے۔ طارق ابن زیاد ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے، لیکن اسلام نے انہیں عزت اور مقام عطا کیا۔ وہ اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کے مولا آزاد کردہ غلام تھے۔ اس دور میں اسلام نے غلاموں کو بھی بلند مقامات پر پہنچایا، جیسا کہ سلمان فارسی، بلال بن رباح اور زید بن حارثہ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کو کتنا مقام دیا ہے۔ عزت اور بلند مقام تک اسلام نے غلاموں کو پہنچایا ہے، اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ کتنے اچھی طریقے سے اسلام نے سلوک کیا ہے۔ دوستو، 7ویں صدی کے آخر میں اموی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جو اسلامی فتوحات شمالی افریقہ سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیل رہی تھی، اسی دوران اسپین میں ویزوگوتک بادشاہت کمزور ہو رہی تھی۔ ویزوگوتک بادشاہ روڈرک کے دور میں سیاسی انتشار اور داخلی تقسیم نے اسپین کو کمزور کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب طارق ابن زیاد کو ایک عظیم موقع ملا۔ دوستو، اسپانیہ کی فتح سے پہلے طارق ابن زیاد شمالی افریقہ میں اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کے ماتحت اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ انہوں نے تنجیر اور سویٹا جیسے شہروں کو فتح کیا، جو اسپین کے لیے ایک اسٹریٹجک نقطۂ آغاز کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ طارق ابن زیاد نے اتنی بڑی فتح کیسے حاصل کی؟ دوستو، 711 کا سال تھا جب طارق ابن زیاد کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر اسپین کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ طارق ابن زیاد نے ایک چھوٹی سی فوج جو تقریباً 7,000 سے 12,000 کے درمیان تھی، اتنی فوج کے ساتھ وہ بحیرہ روم کو پار کیے۔ اس فوج میں زیادہ تر بربر مسلمان شامل تھے، جن میں صرف 300 عرب مسلمان تھے۔ طارق ابن زیاد نے اپنی فوج کو ایک بڑی پہاڑی پر جمع کیا، جس سے آج ہم جبل طارق اور انگلش میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ یہ نام عربی لفظ جبل طارق سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے طارق کا پہاڑ، اور یہ پہاڑ طارق ابن زیاد کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ جبل طارق، اسی پہاڑ پر طارق ابن زیاد اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اسی کی طرف منسوب کر کے انگلش میں اس کو جبرالٹر کہتے ہیں اور عربی میں جبل طارق کہتے ہیں۔ جب طارق ابن زیاد نے اسپین کے ساحل پر قدم رکھا تو ان کے سامنے ایک عظیم چیلنج تھا۔ ویزوگوتک بادشاہ روڈرک نے 1,00,000 کے قریب فوج جمع کر لی تھی۔ اس مشکل صورتحال میں طارق ابن زیاد نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ تم جہاز جلا دو، اور اس طریقے سے طارق ابن زیاد نے اپنے تمام فوجیوں کے جہاز اور کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ اور اس وقت طارق ابن زیاد نے ایک بہت ہی پرمغز اور بہت ہی بہادری جیسا کام کیا اور ایک اسپیچ دی، جس کو بہت ہی مشہور خطبہ مانا جاتا ہے۔ پہلے اس خطبے کو دیکھتے ہیں عربی کے اندر طارق ابن زیاد نے کیا کہا تھا۔ یا ایھا المجاہدون الی این تفرون خلفکم البحر وامامکم العدو
لم يبقى لهم إلا أمل شجاعتكم وثباتكم. اعلموا أنكم في هذه الأرض أشد بؤسا من اليتيم على مائدة البخيل. إن عدوكم أمامكم محمي بجيش عظيم وله رجال كثيرون. أما أنتم فلا عون لكم إلا سيوفكم وشجاعتكم. لا تظنوا أنني أحثكم على مواجهة الخطر وأنا أتجنبه. والله إنني سأكون في طليعة المعركة وسأكون أول من يلقى العدو. اعلموا أنكم إن صبرتم ساعة يسيرة ستنعمون بحياة الراحة والعز، وإن حاولتم الفرار فإن العار والذل سيطاردكم. لقد سمعتم أن في هذه الأرض امرأة ظلمت في إشارة إلى ظلم رودريك. والله ما جئت هنا طعما في المال أو المجد، بل جئت لإقامة الحق ونشر كلمة الله. قاتلوا معي لا من أجلي بل من أجل الله، واعلموا أن الله مع الذين يجاهدون في سبيله. يا إخوتي إن الله قد اصطفاكم لهذا الأمر العظيم. كونوا صليبين فما لكم إلا النصر والشهادة. احرقوا صفونكم فلا عودة بعد الآن. تقدموا بقوة ایمانکم وسینصرکم اللہ. اب دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس خطبے کا اردو ترجمہ کیا ہے. اے میرے مجاہدو، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن. اب تمہارے پاس صرف تمہاری ہمت اور ایمان کی طاقت ہے. یاد رکھو اس سرزمین میں تم اس یتیم سے بھی زیادہ بے بس اور مجبور ہو جو ایک لالچی کی میز پر بیٹھا ہو. تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے. تمہارے دشمن کے پاس ایک عظیم فوج ہے، لیکن تمہارے پاس تمہاری تلواریں اور تمہارا عزم ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں جس کا میں خود حصہ نہیں بنوں گا. میں خود جنگ کے میدان میں سب سے آگے ہوں گا. جان لو کہ اگر تم تھوڑی دیر صبر کرو گے تو تمہیں عزت اور آسائش کی زندگی ملے گی، لیکن اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی. اے میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے. ہم یا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. اپنے جہاز جلا دو کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے ایمان کی طاقت سے آگے بڑھو اور اللہ تمہیں فتح فرمائے گا. دوستو یہاں پہ میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ طارق ابن زیاد نے اپنی فوج کو کشتیوں کو جلانے کا جو حکم دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اسی کانسیپٹ سے آج بارڈر کے اوپر جو آرمی مین لڑتے ہیں، آرمی جو لڑتی ہے، وہ دشمن کے سے مقابلہ کرتے ٹائم پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے. اگر پیچھے ہٹتی ہے تو اس کے جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ سب مار دیتے ہیں. تو پیچھے سے تو طے ہے کہ پیچھے سے کمانڈر مار دے گا، اسی لیے آرمی مین بارڈر کے اوپر لڑتے ہیں پورے بہادری کے ساتھ. تو یہ جو کنسیپٹ لیا گیا ہے طارق ابن زیاد کے اسی عمل سے کہ طارق ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو انشور کرنے کے لیے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جتنی بھی کشتیاں تھیں اس سب کشتیوں کو جلا دیے اور ان کو یہ آمادہ کیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو فتح کر لینا ہے اندلس کو. دوستو یہ خطبہ نہ صرف فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تھا، بلکہ یہ طارق ابن زیاد کی حکمت عملی اور عزم کی عکاسی کرتا تھا. انہوں نے اپنی فوج کو یہ باور کرایا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی نفسیاتی حکمت عملی تھی جس نے فوج کو ایک ناقابل تسخیر جذبے سے بھر دیا. جب طارق ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ رودریک کی فوج بہت بڑی ہے تو انہوں نے مزید کمک مانگی. ان کے ایک ساتھی طریف بن مالک 7,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ پہنچے، جن کے نام پر آج اسپین کا شہر ٹریفا مشہور ہے، اور عربی میں طریفہ ہے اور انگلش میں اس کو ٹریفا کے نام سے جانا جاتا ہے. دوستو اب ہم اس تاریخی لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جو فتح اندلس کی بنیاد بنا، یعنی جنگ گواڈلیٹ. یہ جنگ 711 عیسوی میں لڑی گئی اور یہ طارق ابن زیاد کی زندگی کا سب سے بڑا اہم معرکہ تھا. دوستو رودریک کی فوج جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس فوج نے طارق ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن طارق ابن زیاد کی حکمت عملی، آپ کی قیادت اور فوج کے جذبے نے اس جنگ کو فیصلہ کن بنا دیا. رودریک کی فوج میں داخلی تقسیم اور غداری نے بھی طارق کی فتح میں اہم کردار ادا کیا. کہا جاتا ہے کہ رودریک کے کچھ ساتھیوں نے جنگ کے دوران اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. جنگ گواڈلیٹ کی فتح کے بعد طارق ابن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ کورڈوبا کی طرف بڑھا دیا، دوسرا مرسیہ کی طرف، تیسرا سرقسطہ کی طرف، اور طارق خود
ٹولیڈو کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹولیڈو نے بغیر کسی مزاحمت اور ریزیلینس کے ہتھیار ڈال دیا اور روڈرک کی بادشاہت اس طریقے سے اسپین میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب موسیٰ بن نصیر کو طارق بن زیاد کے کامیابی کی خبر ملی تو وہ خود 18,000 فوج کے ساتھ اسپین پہنچتے ہیں، لیکن یہاں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان کچھ تناؤ بھی پیدا ہوا، کیونکہ موسیٰ بن نصیر کو لگا کہ طارق نے ان کی اجازت کے بغیر بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ طارق بن زیاد کی فتح نے نہ صرف اسپین کو اسلامی خلافت کا حصہ بنایا بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد بنی جو صدیوں تک یورپ کی علمی، ثقافتی اور سائنسی ترقی کا مرکز رہی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کی اس فتح نے کیا اثرات چھوڑے۔ طارق بن زیاد کی فتح نے اندلس کو ایک ایسی تہذیب کا گوارا بنایا جو آج بھی تاریخ دانوں اور محققین کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ اندلس میں اسلامی دور جو 711 سے 1492 تک رہا، اس دور میں علم و فن اور تہذیب و ثقافت کا پروان چڑھا۔ اندلس میں اسلامی حکمرانی نے یورپ کو علم و فن کے نئے دروازے کھول دیے۔ یہاں کے مسلم حکمرانوں نے لائبریریاں قائم کی، ترجمے کے مراکز بنائے اور بہت ساری کتابیں ٹرانسلیٹڈ ہوئی، اور سائنس، طب اور فلسفے میں نمایاں ترقی کی۔ قرطبہ، غرناطہ جیسے شہر علم کے مرکز بن گئے۔ طارق بن زیاد کی فتح نے اس تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے یورپ کے تاریک ڈارک ایجز میں روشنی پھیلائی۔ طارق بن زیاد کی کہانی صرف ایک فاتح کی کہانی نہیں ہے دوستو، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ آپ کی قیادت، آپ کا عزم اور آپ کا ایمان آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عزم اور ایمان کے ساتھ کوئی بھی مشکل ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مشہور تقریر احرقوا صفونکم احرقوا صفونکم، جہازوں کو جلا دو، آج بھی اور اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی زندگی میں بڑے خواب دیکھتا ہے۔ آج ہم نے طارق بن زیاد کی زندگی، آپ کی فتح اندلس کی داستان کو تفصیل سے دیکھے۔ ایک غلام سے ایک عظیم فاتح بننے تک طارق بن زیاد کی کہانی ہمت، عزم اور ایمان کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسپانیہ کو فتح کیا بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک دنیا کو متاثر کرتی ہے۔ طارق بن زیاد کی زندگی سے ہم کئی طریقے سے سبق لے سکتے ہیں۔ ہم عزت و ہمت کا سبق ہم طارق بن زیاد کے جہاز جلانے کے فیصلے سے لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے طارق بن زیاد نے اپنے فوجیوں کو اور اپنے فوج کو انشور کرنے کے لیے اپنے کشتیوں کو جلا دیا تھا۔ اس طریقے سے اپنی فوج میں عزت، ہمت، عزم اور کریج کو انکریز کیے تھے۔ طارق بن زیاد نے کم وسائل کے باوجود بہترین حکمت عملی سے فتح حاصل کر لی۔ آپ کا ایمان آپ کی کامیابی کی بنیاد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ ان سے فرما رہے تھے کہ طارق ہمت کرو، اپنا مقدر پورا کرو۔ دوستو، طارق بن زیاد کی کہانی اور اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی زندگی میں بڑے خواب دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت، عزم اور ایمان ہے تو کوئی بھی ہدف اور کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ نے لطف اٹھایا تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔